نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک دفعہ پھر سے توفیق نصیب فرمائی ہے یہاں پر اکٹھا ہونے کی منگل کے دن مغرب کی نماز کے بعد. جیسے کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں ہماری روٹین ہے الحمدللہ پچھلے تقریباً 1.5 سال سے کہ ہم منگل کی نماز کے بعد یہاں پر مل کر بیٹھتے ہیں. منگل کے دن مغرب کی نماز کے بعد یہاں پر مل جل کر بیٹھتے ہیں, قرآن مجید کا درس کرتے ہیں, قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مقصد اور ارادہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ان آیات کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آ سکیں, اپنی زندگیوں کو ان آیات کے مطابق بنا سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم پڑھیں سنیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اس کا احترام کرنے کی, اس کو سچ جاننے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں. آج کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے, کہنے کو وہ ایک آیت ہے, چھوٹی سی آیت ہے. آپ سب بذات سوچ رہے ہوگے کہ آج شاید درس چھوٹا سا ہوگا, محمد صاحب تھکے ہوئے لگ رہے ہیں تو درس شاید چھوٹا سا ہوگا, لیکن یہ آیت اپنے اندر بہت سارے معنی لیے ہوئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ میں اس آیت کو مکمل طور سے آپ کے سامنے رکھ سکوں گا, لیکن یہ وہ آیت ہے کہ اس کا تعلق ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے. ہم میں سے ہر ایک شخص جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ان معاملات میں انوالو ہے, اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے. بہت 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 انتہائی ضروری اور اہم بات ہے. میں آپ سب حضرات سے درخواست کروں گا کہ اپنا ذہن بنا کے بیٹھیے گا کہ آج جن چیزوں کو ہم سننے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہے, روز مرہ کی زندگیوں سے ہے, پل پل کی زندگی سے ہے. ہم اس میں روزانہ مصروف ہوتے ہیں, ہم اس میں روزانہ گزرتے ہیں, چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ سب ہو. تو اٹینٹیو ہو کے ایکٹیو ہو کے اس کو سننے کی کوشش کیجیے گا. شیطان ہمیشہ ان دلوں پر اثر کرتا ہے یا ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جو اللہ سے آلریڈی دور ہوتے ہیں ان کے پاس جانے کی یا ان کو بہکانے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. تو ہم سب حضرات یہاں پر ارادہ کر کے بیٹھے ہیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے, تو شیطان ضرور آئے گا, سکینہ آپ پر اتارے گا. تو کوشش کیجیے گا ذرا اپنے آپ کو اٹینٹیو کر کے بیٹھنے کی یہاں پر, کیونکہ یہ بہت ضروری بات ہے اور بہت ضروری باتیں ہوں گی انشاءاللہ. اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. چھوٹے چھوٹے معاملات, چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ اکثر ائمہ کے پاس جا کر, اکثر مولانا حضرات کے پاس جا کر پوچھتے ہیں, انشاءاللہ آج آپ کو ان کے جوابات مل جائیں گے انشاءاللہ. آیت کا پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے, اس کے بعد اس کا شان نزول کیا ہے, یہ نازل کیوں ہوئی تھی, ان کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے, اس آیات میں کن باتوں پہ بحث کی جا رہی ہے, اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ, آیت نمبر ہے 188 188, اور ان کے پاس یہ قرآن مجید ہے اس جلد والا, اس کے اوپر جو صفحہ نمبر ہے وہ ہے 39 اور آیت نمبر ہے 138 سورۃ البقرہ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ 188 سوری وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور تم ایک دوسرے کے مالوں کو نہ کھاؤ باطل طریقے سے, غلط طریقوں سے ایک دوسرے کے مالوں کو نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اپنے مال کو استعمال نہ کرو بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے کے لیے, اونچے اونچے لوگوں سے اپنے تعلقات بنانے کے لیے اپنے مال کو استعمال نہ کرو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, تاکہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا حصہ تم گناہ کے ذریعے سے کھا سکو. تم بڑے لوگوں سے اپنے تعلقات کیوں بنا رہے ہو, تاکہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا حصہ تم گناہ کے ذریعے سے کھا سکو, حرام طریقے سے کھا سکو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور حال یہ ہے کہ تم جانتے بھی ہو کہ تم غلط کر رہے ہو. حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم غلط کر رہے ہو. ساتھ کو سمجھ لیجئے بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اس کا شان نزول سمجھ لیجئے, اس کے بعد ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 صحابہ آئے تھے. دونوں کا ایک زمین پہ جھگڑا تھا, دونوں اس بات پہ جھگڑا کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 صحابہ تشریف لائے, دونوں کا جھگڑا تھا ایک زمین کو لے کر.
شریعت کے اندر یاد رکھیے گا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مدعی، دعویٰ کرنے والا. ایک ہوتا ہے مدعا علیہ، جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے. 2 شخص ہوتے ہیں، 2 طرح کے فریقین ہوتے ہیں. ایک شخص ہوتا ہے جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک شخص ہوتا ہے جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے. تو جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق البینۃ علی المدعی والیمین علی مدعی علیہ. جو دعویٰ کرنے والا ہے، جو شخص کسی چیز پر دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، جس چیز پر وہ دعویٰ کر رہا ہے، اس کو اپنا دعویٰ سچ ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے. اس کو اپنا دعویٰ سچ ثابت کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ گواہوں کی. تو قاضی پہلے اس سے پوچھتا ہے کہ جو چیز پر تو دعویٰ کر رہا ہے اس پر تیرے پاس گواہ ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں میرے پاس گواہ نہیں ہے، تو جس شخص کے خلاف وہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، جس شخص پر وہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، اس سے قسم لی جاتی ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسلام کا نظام عدل کیا ہے کہ ایک شخص مدعی ہے، دعویٰ کرنے والا ہے، ایک شخص مدعا علیہ ہے جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے. جو دعویٰ کرنے والا ہے اس سے پہلے گواہی مانگی جاتی ہے کہ تو اپنے لیے گواہ لے کر آ جا جو گواہی دے دے کہ یہ چیز تیری ہے. اگر وہ گواہ لانے پر قادر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو قاضی جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اس سے قسم لیتا ہے کہ تو قسم کھا کے یہ چیز میری ہے. یہ سسٹم ہے عدالت کا. اور اگر یہ سسٹم ہو تو جو کیس عدالتوں میں بہت زیادہ پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں، وہ پینڈنگ ہونے کی ضرورت ایک ہی دن میں آپ لوگوں کے فیصلے کرتے چلے جائے گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی بھی فیصلے کروانے کے لیے، مدینہ کے اندر جب معاشرہ بن گیا تھا، وہاں پر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. یہ 3 قبیلے تھے جو مدینہ کے اندر رہتے تھے. یہودیوں کے 3 قبیلے تھے. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلے کروانے آتے تھے. جو ان کی لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے اس کے فیصلے کروانے آتے تھے. یہ رول اور یہ سٹینڈرڈ سیٹ تھا. لوگوں کے ایمان اچھے تھے اور وہ غلط قسمیں نہیں کھاتے ہوتے تھے. یہ رول اور یہ سٹینڈرڈ سیٹ تھا تو فوراً فیصلے کر دیے جاتے تھے. وہ پینڈنگ پڑھتے ہی نہیں تھے. تو یہ 2 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے. ایک مدعی تھا اور دوسرا مدعا علیہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جھگڑا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے لیے گواہ پیش کرو. جو مدعی تھا اس سے کہا کہ تم گواہ پیش کرو. جو دعویٰ کرنے والا ہے اس سے کہا تم گواہ پیش کرو. اس کے پاس گواہ نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا تھا، مدعا علیہ تھا، اس سے کہا کہ تم قسم کھاؤ. تو وہ قسم کھانے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں تمہیں قرآن کی ایک آیت سنا رہا ہوں. اس آیت کو سننے کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں قسم کھانی ہے کہ نہیں کھانی. اب آپ ایمان ذرا چیک کیجئے کہ وہ صحابی قسم کھانے لگے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، میں تمہیں ایک آیت سنا رہا ہوں، اس آیت کے بعد تم فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں قسم کھانی ہے کہ نہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ آیت پڑھ کے سنائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نام پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کے نام پر وعدے کھاتے ہیں، اللہ کے نام پر وعدے کرتے ہیں، جھوٹے وعدے اور جھوٹی قسمیں کرتے ہیں صرف چند روپے کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے. ثمنا قلیلا، بہت تھوڑے سے پیسوں کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر بیچ دیتے ہیں، اللہ کے نام پر وعدے کر کے بیچ دیتے ہیں. جب ان صحابی نے یہ آیت سنی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت ان کو پڑھ کر سنائی، تو انہوں نے قسم کھانے سے انکار کر دیا اور وہ زمین جو تھی وہ مدعی کے حوالے کر دی گئی. اس پر یہ آیات نازل ہوئی. اس پر یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی. وہ قسم کھانے لگے تھے، انہوں نے قسم کھانے سے انکار کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زمین جو تھی وہ مدعی کے جو دعویٰ کرنے والا تھا اس کے حوالے کر دی. اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم حدیث سے اور وحی سے اور قرآن مجید سے نکل کر معاشرتی سطح پر آتے ہیں، عالمی سطح پر آتے ہیں، دنیاوی سطح پر آتے ہیں، تب بھی 2 باتیں سوچنے والی ہے. ہم سب کا، چاہے ہم کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہو، چاہے ہم کسی بھی عقائد سے تعلق رکھتے ہو، ہم سب کا یہ نظریہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے پیسہ چاہیے. یہ بات درست ہے کہ غلط ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے اس پہ سب کا اتفاق ہے. سب کا اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے پیسہ، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے کچھ کام جائز ہیں کچھ کام ناجائز ہیں. سب کا اس پر اتفاق ہے، چاہے کوئی کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو. چوری ہے، دھوکہ ہے، ڈاکہ ہے، فریب ہے، کوئی بھی اس کو جائز نہیں سمجھتا. اسی طرح سے کوئی جائز کام ہے جن کے ذریعے سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں، جیسے کاروبار کا کرنا ہے، ملازمت کا کرنا ہے، مزدوری کا کرنا ہے. تو کچھ چیزیں جائز ہیں، کچھ چیزیں ناجائز ہیں پیسہ کمانے کے لیے، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپ نے قوانین بنانے ہیں، آپ نے معیشت کے، آپ نے پیسے کمانے کے قوانین بنانے ہیں.
اب انسان اگر وہ قوانین بنانا شروع کرے گا تو obviously وہ اپنے لوگوں کو دیکھے گا, اپنے علاقے کو دیکھے گا, اپنے معاشرے کو دیکھے گا, اس کے مطابق وہ قوانین بنائے گا. اس میں کچھ چیزیں وہ جائز کر دے گا, کچھ چیزیں اس میں وہ لیگل کر دے گا, کچھ چیزیں اس میں وہ انلیگل کر دے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے مطابق اور اپنے لوگوں کے مطابق قوانین بنا رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہی قوانین دوسرے لوگوں کے معاشرے اور دوسرے لوگوں کے ملک کے قوانین کے مطابق درست ہو. وہ اپنے معاشرے کے مطابق بنا رہا ہے نا, اپنے لوگوں کے مطابق بنا رہا ہے, لیکن یہی قوانین دوسرے معاشرے میں, دوسرے ملک میں, دوسرے لوگوں میں چل سکے, اس کی کوئی گارنٹی. اگر آج بھی آپ دیکھ لیں بین الاقوامی جو عالمی کانفرنسز کی جاتی ہے, جو انٹرنیشنل کانفرنسز کی جاتی ہے اکنامک فورمز پہ بیٹھ کر, جس میں آپ معیشت کی اصطلاحات بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں پوری دنیا کا اتفاق. یہ چیز ثابت کرتی ہے اس بات کو کہ انسان جب بھی قانون بنانے کے لیے بیٹھے گا تو اپنے ماحول کے مطابق, اپنے معاشرے کے مطابق بنائے گا, لیکن وہ قوانین بین الاقوامی قوانین نہیں ہوگے, تمام لوگ اس پر اتفاق نہیں کریں گے. اور یہ ایک مشاہدے سے چیز ثابت ہو چکی ہے, یہ کوئی خام خیالی بات نہیں ہے. مشاہدے سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ انسان قوانین بنا نہیں سکتا ہے. تو اب قانون کون بنائے گا؟ اب قانون کون بنائے گا؟ قانون تو بنانے ہیں, پیسہ تو کمانا ہے, جائز ناجائز کا تعین کون کرے گا؟ وہ کون کرے گا؟ انسان تو کر نہیں سکتا, کیونکہ انسان اپنے ماحول کے مطابق قانون بنائے گا اور دوسرے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے وہ قوانین. تو کون بنائے گا؟ لازمی طور پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو آپ کا خالق ہے, جو آپ کا مالک ہے, جو اس کائنات کو بنانے والا ہے, جو آپ کے وجود کو بنانے والا ہے, جو اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے, وہی معیشت کے نظام کو بھی ڈیفائن کرے گا. یہ آپ کو ماننا پڑے گا, تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہی معیشت کے نظام کو چلائے گا. آپ کی پوری دنیا دو طرح کے نظام میں بٹی ہوئی ہے, مشہور دو طرح کے نظام ہیں جس میں وہ بٹی ہوئی ہے. ایک کو آپ کہتے ہیں سوشلزم, ایک کو آپ کہتے ہیں کیپٹلزم. ایک کو آپ کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام اور دوسرے نظام کو آپ کہتے ہیں سوشلزم. یہ دو طرح کے ہی نظام ہیں جو دنیا میں مختلف وقتوں میں رائج ہوئے, عروج پر گئے اور اب ان پر زوال آ چکا ہوا. یہ دو طرح کے نظام. سوشلزم میں آپ کو یہ چیز سکھائی جاتی تھی کہ آپ کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے, آپ کسی بھی چیز کے مالک, حکومت ہر چیز کے مالک ہے, حکومت آپ کو ہر مہینے اجرت دیا کرے گی. آپ نے دکان لی, سودا ڈالا, آپ نے کام کرنا شروع کیا, دکان آپ کی نہیں ہے, سودا آپ کا نہیں ہے, وہ سب کا سب کس کا ہے؟ حکومت کا ہے. حکومت آپ کو مہینے کے مہینے تنخواہ دے دیجیے گی. یہ سوشلزم کا ایک نظام تھا, ایک وجود تھا. سرمایہ دارانہ نظام یہ تھا کہ آپ ہر چیز کے مالک ہیں, آپ ہر چیز کے مالک ہیں, جتنی چیزوں کے آپ مالک بنتے جائیں گے اتنا اتنا آپ کو نفع ہوتا چلا جائے گا. دو طرح کے نظام تھے. یاد رکھیے گا اسلام نے ایک ایسا نظام پیش کیا ہے جس میں وہ چیزیں جو عام عوام کے لیے ہے وہ ذاتی ملکیت میں داخل نہیں ہو سکتی. وہ چیزیں جو تمام لوگوں کے لیے ہوتی ہے وہ ذاتی ملکیت میں داخل. ہوا ہے, پانی ہے, آگ کی حرارت ہے, آگ سے جو نکلنے والی گرمی ہے, آگ کی حرارت ہے, وہ جنگلات جس پر کسی کا تسلط نہیں ہے, وہاں سے نکلنے والے معدنیات, وہاں سے نکلنے والی گیس, وہاں سے نکلنے والے وہ پہاڑ, وہ جنگلات, وہاں سے نکلنے والے تیل کے کنویں, یہ سب کے سب کسی بھی ایک انسان کی ملکیت میں داخل, کیونکہ اس کا فائدہ پورے معاشرے کو ہے, پوری عوام کو ہے, اس کا فائدہ کسی ایک شخص کو. یہ چیزیں انسان کی ملکیت میں داخل نہیں ہو سکتی. ہاں جہاں پر انسان مالک ہے کسی چیز کا, اس نے زمین کا حصہ خریدا تھا وہ اس کا مالک بن گیا ہے, اس نے زمین کا حصہ خریدا تھا وہ اس کا مالک. اس زمین سے نکلنے والی جتنی پیداوار ہے جس کا وہ مالک ہے, اس زمین سے نکلنے والی جتنی پیداوار ہے اس کا وہ خود. تو اسلام نے ایک بیلنس نظام آپ کو دیا ہے. اس نظام کے تحت جو چیزیں عام عوام کے لیے ہے, جس میں سب کا حق ہوتا ہے, اس کا کوئی شخص مالک. آپ کے پاس کے علاقے سے آپ نے زمین لی ہے, اس کے علاقے سے پانی گزرتا ہے, آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ وہاں پر بند باندھ کر صرف اپنی زمین کو پانی دینا شروع کر دے اور باقیوں کی زمین سے پانی روک دے. آپ کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے, کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو پورے لوگوں کا جس پر حق ہے. اسی طرح سے ہوا ہے, گیس کا نکلنا ہے, معدنیات ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے زمین میں پیدا کی ہے اور اس پر سب کا حق ہے. یہ ہمیشہ جو اقتدار اعلیٰ میں لوگ ہیں, جو حکومت میں لوگ ہیں, ان کے تحت جاتی ہے اور وہ میک شور کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں لوگوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کی جا سکے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی اپنی زمین ہے, پراپرٹی ہے, دکان ہے, آپ اس میں سودا ڈالتے ہیں, تو جو کچھ آپ بیچ رہے ہیں اس کا منافع صرف اور صرف آپ کی ذات کو حاصل ہوگا. یاد رکھیے گا اسلام نے ہر اس نظام کو روکا ہے, اسلام نے ہر اس چیز کو روکا ہے جس کی وجہ سے عام عوام کا فائدہ, جو عام عوام ہے
اس کا فائدہ ختم ہوتا ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر سود ہے, انٹرسٹ ہے. میں اور آپ ایک معاملہ طے کر رہے ہیں, ایک ڈیلنگ طے کر رہے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار میں اس چیز کو بیچوں گا, یہ اتنا تجھے فائدہ دوں گا, لیکن جواب میں مجھے اتنا انٹرسٹ دینا پڑے گا, اتنا سود دینا پڑے گا. میں اور آپ راضی بھی ہو جائے اس چیز پر, ہم اس معاملے پہ راضی بھی ہو جائے, لیکن یہ جائز کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد پر ایک پوری ملت کا نقصان ہے. 2 لوگوں کو تو شاید فائدہ مل جائے, لیکن اس چیز کی اگر رسم پڑ جائے گی تو پوری عوام کو اس کا نقصان ہے. گیمبلنگ ہے, جوا کھیلنا ہے. جوا کھیلنا ہے, جو کھیلنے والا آ رہا ہے اور جس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے دونوں راضی ہیں کہ ہاں جی آؤ جوا لگاتے ہیں اس چیز پر, دونوں اس چیز پر راضی ہے. لیکن اسلامی شریعت میں یہ حرام. کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد پر 2 لوگوں کا تو شاید فائدہ ہو جائے, لیکن لارجر سکیل پہ دیکھا جائے تو پوری ملت کا نقصان ہے. تو اسلام نے ہر اس معیشت کے نظام کو ختم کیا ہے یا اس پر تالا لگایا ہے جس کی بنیاد پر صرف 2 لوگوں کا فائدہ ہے یا 3 لوگوں کا فائدہ ہے, لیکن پوری ملت کو اس کے اوپر نقصان ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے, اس کے 3 ترجمے کیے ہیں مفسرین نے, غور سے سنیے گا. 3 ترجمے, اس میں سے ایک ترجمہ میں تھوڑا بہت آپ کے سامنے کر چکا ہوں لیکن میں دوبارہ کروں گا. 3 ترجمے کیے ہیں مفسرین نے, اس کو غور سے سنیے گا. پہلا ترجمہ, اپنا ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, کیونکہ اگر آج تم کسی کا مال غلط طریقے سے کھاؤ گے تو کل کوئی تمہارا مال غلط طریقے سے کھائے گا. آج تم کسی کا مال غلط طریقے سے کھا رہے ہو تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسا فیل ہو رہا ہے. کل کو تمہارا کوئی مال غلط طریقے سے کھائے گا تو تمہیں تکلیف ہوگی. جس طرح تمہیں اپنا مال محبوب ہے اسی طرح سے اس شخص کو بھی اپنا مال محبوب ہے جس کا مال تم باطل طریقے سے کھا رہے ہو. تو جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند. یہ پہلا ترجمہ. دوسرا ترجمہ, تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانا شروع کیا تو تم معاشرے میں ایک چیز کی بنیاد رکھ دو گے اور اس پر پھر وہ برائی بڑھتی جائے گی. میں مثال دیتا ہوں آپ, اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی. اس کی مثال سمجھے, بہت خوبصورت مثال دی ہے مفتی شفیع صاحب نے. آپ کی دکان تھی تیل کی, گھی بیچتے تھے آپ نے اس میں تیل اور چربی ملا کر ملاوٹ کرنا شروع کر دی اور گھی بیچنا آپ نے اس چیز کی بنیاد ڈال دی. آپ نے اس چیز کی ملاوٹ کرنے کی, چیزوں کو مکس کرنے کی, ملاوٹ کرنے کی آپ نے کیا کی, بنیاد ڈال دی. آپ گھی بیچتے تھے, آپ نے اس میں چربی اور تیل ملا کر اس میں ملاوٹ کر دی اور بیچنا شروع کر دیا. دودھ والے نے آپ کو دیکھ لیا, اسے کہا یار اگر یہ گھی کے اندر تیل اور چربی ملا کے ملاوٹ کر سکتا ہے تو میں دودھ میں پانی کیوں نہ ملاؤں. اب وہی چیز جو گھی والا کر رہا ہے, ملاوٹ کر رہا ہے, اس نے تو ملاوٹ کر کے ایک چیز کی بنیاد رکھ دی, اس سے جو وہ پیسے فائدہ حاصل کر رہا ہے یا پیسے کما رہا ہے, اسی پیسے سے جب وہ دودھ لینے جا رہا ہے تو دودھ اس کو کس طرح کا مل رہا ہے, ملاوٹ والا مل رہا ہے. اسی طرح سے وہ مسالے والا جو ملاوٹ کرنے والا, دودھ والا جو وہ ملاوٹ کر رہا ہے, مسالے والا اس کو دیکھتا ہے کہ اچھا یہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے, وہ اپنے مسالوں میں ملاوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب دودھ والا جو ملاوٹ سے پیسے کما رہا ہے, جب وہ مسالے لینے جا رہا ہے اس کو بھی مسالے پیور بلکہ ملاوٹ والے. پورا معاشرہ اس جگہ پہ صرف آپ کے گھی میں ملاوٹ کرنے کی وجہ سے پورا معاشرہ اس جگہ پہ چلنا. انسان اتنا بے وقوف ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ملاوٹ کے ذریعے سے پیسے زیادہ کما رہا ہوں, لیکن حقیقت میں وہ پیسے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ اس کو ہر چیز تو ملاوٹ والی مل رہی ہے, ہر چیز تو اس کو ملاوٹ والی مل رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ باطل چیز کی بنیاد معاشرے میں نہ ڈالو, کیونکہ یہ چین آف انسیڈنٹس ہیں. اس کی وجہ سے ایک چین شروع ہو جائے گی, چین آف ایکشن شروع ہو جائے گی, ریئیکشنز, چین آف ریئیکشن شروع ہو جائے گا. آپ ملاوٹ کریں گے, اگلا کرے گا, اس سے اگلا کرے گا. رہنا آپ نے معاشرے میں ہے, گھی آپ نے ملاوٹ کر کے بیچنا شروع کر دیا تو دودھ اور مسالے بھی آپ کو ملاوٹ والے لینے پڑ جائے گی. یہ دوسرا ترجمہ. تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. جھوٹی قسمیں کھا کر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. دھوکہ فریب کر کر, چوری کر کر, ڈاکہ ڈال کر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. سود, جوا, وہ تمام چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں, بے شک آپ کی رضامندی بھی ہو اس طرح سے کر کے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آپ بینک میں جاب کر رہے ہیں, آپ کی صبح سے لے کر رات تک کی جاب ہے, آپ سب اس رات کو سمجھتے ہیں, بے شک آپ کو بحث کرنی ہے تو لمبی لمبی بحثیں کیجئے کہ بینک میں کام کرنا جائز ہے, حلال ہے یا حرام ہے, لیکن کور یہی ہے کہ وہاں پر کام کرنا کم از کم جائز نہیں ہے. حرام ہو یا نہ ہو اس پر اختلاف ہو سکتا ہے. کچھ کہتے ہو کہ حرام ہے, مکمل طور پر حرام ہے, کچھ کہتے ہو کہ حرام نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بحث ہو, اختلاف ہو, لیکن کوئی بھی شخص آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بینک کی جو جاب ہے اور اس سے ملنے والا پیسہ ہے وہ حلال ہے اور پیور ہے. کوئی شخص آپ کو, پوری امت, میرا آپ کا چیلنج ہے, کوئی بھی ایک ایسا عالم, کوئی بھی ایک ایسا فتویٰ ڈھونڈ کر لے آئیے
جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ بینک سے کمائے جانے والے پیسے حلال ہیں، طیب ہے، پیور ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ میرا آپ سے چیلنج ہے، ایک فتویٰ کہیں سے بھی پوری دنیا میں، عرب مفسر ہے، عرب اسکالر ہے، غیر عرب ہے، پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے، انگریز ہے، گورا ہے، جس بھی طرح کا ہے، حدیث کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، ایک فتویٰ مجھے لا کے دکھا دیجئے، میں اپنی یہ بات واپس لے لوں گا۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ حلال ہے، حرام ہے یا مکروہ ہے، اس میں اختلاف ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس سے ملنے والا پیسہ حلال نہیں ہے، مکمل طور پر حلال نہیں ہے، اس میں شبہات پائے جاتے ہیں، وہ مشکوک ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بینک میں کام کر رہا ہے اور وہ آ کے مجھے کہتا ہے مولانا آپ میرے پیسوں کا کچھ کھاتے نہیں ہیں، حالانکہ میں بھی اتنی محنت کرتا ہوں جتنی آپ مسجد میں محنت کرتے ہیں، آپ بھی دن میں 8 گھنٹے مسجد کو دیتے ہیں، میں بھی دن میں 8 گھنٹے اپنی نوکری کو دیتا ہوں، میری بھی وہی محنت ہے، آپ کی بھی وہی محنت ہے، میں کوئی غلط طریقے سے پیسے نہیں کما رہا ہوں، محنت کر کے پیسے کماتا ہوں، غلط طریقے سے نہیں پیسے کماتا ہوں۔ اس میں بھی اس چیز کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے لائن ڈرا کر دی ہے، ان چیزوں پہ آپ کی محنت ہی کیوں نہ لگ رہی ہو، اگر آپ وہ پیسہ کما رہے ہیں تب بھی وہ پیسہ آپ کے لیے پاک اور حلال۔ یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید میں بھی بار بار، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حلال کھاؤ، بس کبھی یہ بات نہیں کی۔ ہم نے سورۃ البقرہ کی وہ آیت پڑھی ہے، یا ایھا الناس، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں اللہ، مومن سے خطاب، لوگوں سے خطاب کرے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما، یا ایھا الناس کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، وہ چیز کھاؤ جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ کبھی اللہ نے نہیں کہا کہ صرف حلال کھاؤ، حلال بھی ہو طیب بھی ہو۔ میں طیب کا معنی آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ ایک ہے حلال، پانی حلال ہے کہ حرام؟ جواب دیجئے، حلال ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس پانی سے اعراض کیا ہے جو شراب تک لے کے جانے والا ہو۔ مثال کے طور پر آپ پب جاتے ہیں، یہ کہہ کہ میں وہاں پہ جا کر حلال پانی پیوں گا، میں حرام نہیں پی، ماحول ایسا ہے کہ وہ آپ کو حرام تک لے کے جا سکتا ہے، اس سے پب جانے سے بھی اعراض کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے یہ مثال دی تھی کہ میں اس پانی سے، اس نہر کے پانی سے پانی پینے سے بھی اعراض کروں گا، نہر کے پانی سے پینے سے بھی اعراض کروں گا، وہ نہر کا پانی جو مجھے شراب کے اڈے تک لے جانے والا ہے۔ ایک نہر کا پانی ہے، شراب کا اڈا نہیں ہے، نہر کا پانی ہے، میں اس کے پینے سے بھی اعراض کروں گا جو مجھے آگے شراب کا اڈا دکھا رہا ہو اور مجھے اس کی طرف لے جانے۔ تو اللہ نے صرف حلال نہیں کہا، اللہ نے کہا حلال بھی طیب بھی۔ ایک اور آیت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس چیز میں سے جو حلال ہے اور طیب۔ اب نکال کے دیکھ لیجئے، کبھی حلال کی بات نہیں ہے، حلال طیب، حلال طیب، حلال طیب۔ کیوں اتنا ایمفسائز ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اتنا ایمفسائز کیوں ہے، کیوں اس بارے میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ حلال بھی کھائیں، طیب بھی کھائیں۔ اور ایک بات اور میں مزید اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حلال و طیب کے ایمفسائز سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، اس کے بعد پھر آخری بات حلال و طیب والی، یہ بات پہلے سمجھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ، اس آیت کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور جان کر اپنے پیسے کو استعمال نہ کرو تاکہ تمہارے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بن جائیں اور تم ان کی بنیاد پہ لوگوں کے پیسے باطل طریقے سے کھانا شروع کر دو۔ تو اپنے پیسے کو اس غلط استعمال میں استعمال نہ کرو، اور تم جانتے بھی ہو کہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہاں پر ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک عام انسان ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، یہ حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، معاذ بن جبل نقل کر رہے ہیں، میں ایک عام انسان ہوں، تم میرے پاس اپنے کیس لے کر آتے ہو، اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، مجھ سے یہ توقع کرتے ہو کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں، لیکن میں ایک عام انسان ہوں۔ اگر کوئی شخص مجھے اپنا کیس بڑا بنا سوار کر دکھاتا ہے تو ہو سکتا ہے میں اس سے متاثر ہو جاؤں اور اس کے مطابق یا اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مجھ سے غلط فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے جو غلط فیصلہ ہو رہا ہے قاضی سے، چاہے وہ قاضی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا آج کا قاضی ہو، جو اس سے یہ غلط فیصلہ ہو گیا ہے، کیا وہ جانتے بوجھتے غلط فیصلہ کر رہا ہے یا انجانے میں غلط فیصلہ کر رہا ہے؟ جواب دیجئے، انجانے میں غلط فیصلہ کر رہا ہے، تو وہ اس آیت کا مصداق نہیں بنے گا، اس پر یہ آیت داخل نہیں ہوگی جو ہم آیت کریں گے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں آخر میں کہ تم جانتے بھی ہو کہ تم دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھا رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا آخری حصہ سنیے، نبی فرما رہے ہیں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو صاحب اختیار ہے، جو میرے پاس اپنا کیس لے کر آیا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے،
وہ صحیح کر رہا ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک تو جانتا ہوگا نا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ تو نہیں کہ دونوں بے وقوف ہیں, دونوں میں سے ایک جانتا ہے کہ میں کیا کر, وہ صاحب اختیار ہے. اگر وہ کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا وبال اس کے سر پہ ہے. مجھے کوئی قیامت کے دن نہیں پکڑے گا کیونکہ میں عام انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر غلطی کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو جائے تو اللہ کے ہاں اس کی معافی ہے. لیکن اگر آپ جانتے بوجھتے اس کی غلطی کرتے ہیں تو اس پر کیا وعیدیں ہیں ذرا سن لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر احادیث اسی چیز پر آئی ہیں کہ اپنے کھانے پینے کو حلال کرو. میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث بہت دفعہ بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو وہی کرنے کا حکم دیا ہے جو عام مومنین کو کرنے کا حکم دیا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزیں قبول کرتا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی انبیاء کو مخاطب کر رہے ہیں. کن کو؟ عام انسانوں کو نہیں, انبیاء کو. یا ایھا الرسل, اے رسولو, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پھر سے دیکھ لیجئے, طیبات, حلال کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ نے, طیبات. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پہلے پاک چیزیں کھاؤ پھر نیک اعمال کرو. پہلے پاک کھاؤ. یہ میک شور کرو کہ اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے, مسجد میں نماز پڑھنے سے پہلے, قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے جو جو کاروبار تم اپنی دکانوں میں کر رہے ہو وہ حلال اور طیب ہے. اس کے بعد میری عبادت کرنا. اور اللہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ انبیاء سے. انبیاء کو کہنے کی ضرورت ہے؟ انبیاء تو پہلے سے ہی چنے ہوئے لوگ ہیں, اللہ کے افضل ترین لوگ ہیں. اللہ کے ذریعے, اللہ وحی کے ذریعے ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو یہ کہہ کر ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ اگر انبیاء کے لیے مسئلہ اتنا سخت ہے تو ہمارے لیے کتنا سخت ہوگا. اگر ہم اپنے معاملات کو درست نہیں کر رہے, نمازوں پہ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں. اچھا, اگلی حدیث کا اگلا حصہ بھی سن لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہیں بڑی بڑی مشقت کرتے ہیں عبادات کے اندر. بہت سارے لوگ ہیں بڑی بڑی مشقت کرتے ہیں عبادات کے اندر, یا رب یا رب یا رب کہہ کر اللہ سے مانگتے ہیں, لیکن ان کا کھانا حرام, ان کا پینا حرام, ان کا لباس حرام. اللہ ان کی کوئی دعا نہیں سنتا. وہ مشقت کر کر کے اللہ سے مانگتے ہیں لیکن حرام چیزوں کی بنیاد پر اللہ ان کی ایک دعا بھی قبول نہیں فرماتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں تم میں آئے ہو, تم جنت میں آرام سے جا سکتے ہو. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ حلال کھانا, دوسرے کو ایذا نہ پہنچانا, کوئی بھی دوسرا شخص ہے اس کو ایذا نہ پہنچانا, نمبر 3 میری سنت پہ عمل کرو. یہ 3 چیزیں ہیں. پہلا یہ کہ اپنے مال کو حلال کرو, جو کچھ کھا پی رہے ہو, کما رہے ہو, استعمال کر رہے ہو, پہن رہے ہو, اوڑھ رہے ہو, وہ سب کا سب حلال ہو. نمبر 2 میری سنت پر عمل کرو. نمبر 3 دوسروں کو ایذا, اللہ کی مخلوق کو ایذا نہ پہنچاؤ. یہ 3 چیزیں تم میں ہو, آرام سے جنت میں داخل ہوگے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ, ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اکثر لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. وہ معاشرہ اچھا معاشرہ ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں تو اکثر لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابھی تو اکثر لوگ عمل کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک آنے والے ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوں گے جو اس پر عمل کرتے ہوں گے. ہر معاشرے میں ایسی ایک مخصوص جماعت ہوگی جو اس معاشرے پہ جو ان 3 باتوں پر عمل. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہاں زیادہ لوگ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے, گمراہی کا شکار ہو جائیں گے, لیکن کچھ طبقہ ایسا ضرور رہے گا جو اس پر عمل کرنے والا باقی ہو. حضرت عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں 4 خصلتیں ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. نہیں, تم میں 4 خصلتیں ہو دنیا میں پھر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تمہارے لیے کافی ہے. 4 خصلتیں تم میں ہو پھر دنیا میں تمہیں کچھ بھی نہ ملے تمہارے لیے کافی ہے. پہلی چیز, جب بھی بولو سچ بولو. نمبر 2, حفاظت کرو, امانتیں تمہیں رکھوائی جائے تو اس کی حفاظت کرو. نمبر 3, اپنے اخلاق درست کرو, اپنے اخلاق درست کرو. نمبر 4, اپنے مال کو حلال بناؤ. یہ 4 چیزیں تم میں آ جائے تمہارے لیے دنیا میں اور کچھ بھی نہ ہو تمہارے لیے کافی ہے. نمبر 1, جب بھی بولو سچ بولو. جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی حفاظت کرو. نمبر 3, اپنے اخلاق کو درست کرو. اور نمبر 4, اپنے مال کو حلال کرو. حضرت سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے, مجھے ایسا بنا دے کہ میں اللہ سے جو دعا کروں اللہ قبول کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کو حلال کر لو, اللہ سے جو مانگو گے اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. اپنے مال کو پاک کر لو, اللہ سے جو بھی دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو
قبول کرے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں چلا گیا 40 دن تک اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ دعا کی بات نہیں کر رہا، اعمال کی بات کر رہا ہوں۔ 40 دن تک اللہ اس کے عمل کو قبول۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام پر پل رہا ہو اس کے لیے صرف جہنم کی آگ ہے۔ جو گوشت حرام پر پل رہا ہو اس کے لیے صرف اور صرف جہنم کی آگ ہے، جنت کی کوئی چیز اس پر نہیں آئے گی، صرف جہنم کی آگ ہے اس کے لیے۔ That's it۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تب تک اپنے دل کو اور اپنی زبان کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پاک صاف نہ کر لے۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے دل کو اور اپنی زبان دونوں کو مسلم نہ کر لے، پاک صاف نہ کر لے اپنے بھائیوں کے لیے۔ یعنی کہ کچھ بھی تمہاری زبان پر اور تمہارے دل میں اپنے بھائیوں کے خلاف ہے تو مسلمان۔ ہم لوگ بہت دعوے کرتے ہیں، بہت دلیلیں پیش کرتے ہیں، فلانے نے یہ کیا، ٹمکانے نے یہ کیا۔ جب ان کو اس بات سے روکا جاتا ہے کہ یار کسی کی برائی نہ کرو، محفل میں بیٹھ کے مجلس میں بیٹھ کر کسی کی برائی نہ کرو، تو کہتے ہیں مولانا ہم نے کہنا نہیں ہے، کسی نے غلط کیا تو ہم اس کو غلط نہ کہیں۔ نہیں، انل منکر کرنا، برائی سے روکنا، اس کے بھی طریقہ کار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیفائن کر کے گئے ہیں، ان کو پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، پھر اس طرح کے دعوے کیجئے گا۔ اس سے پہلے اس طرح کے دعوے مت کیجئے کہ فلانا بندہ غلط ہے تو ہم اس کی غلطی کو غلط نہ کہیں۔ پورے جہاں میں ڈھنڈورا پیٹ کر اس کی غلطی کو غلط کرنے سے کیا وہ اپنی غلطی درست کر لے گا؟ یہ ہے نہیں انل منکر۔ نہیں، انل منکر یہ ہے کہ آپ اس طرح سے کریں کہ اگلا اپنی غلطی کو درست کرے۔ نبی کے صحابہ تھے، ایک صحابی حضرت کعب کا واقعہ اس دن ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت کعب غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہو سکے۔ اب حضرت کعب صحابی ہے، غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ایک دوسرے صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ وہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ نا وہ بڑا متکبر ہو گیا، اس کو اللہ نے بڑا مال دے دیا ہے، اس لیے وہ جنگ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو دوسرے صحابی نے منع کیا کہ ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ کرو۔ وہاں ایسا معاشرہ تھا کہ اگر کوئی غلطی سے کوئی بات کر بھی دیتا تھا تو دوسرا آدمی اس کو روکتا تھا۔ ہمارے یہاں پہ تو آج کوئی ایک بات غلطی سے ہو جائے صحیح کسی بھائی کے بارے میں، پھر دوسرا بھی شریک ہوگا، تیسرا بھی ہوگا، چوتھا بھی ہوگا، کرتے 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 10-12 لوگ ایک ہی بندے کو بیٹھ کر رو رہے ہوں گے جس کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہی 10-12 لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ اس کا دل پھیر دے، اس کو اس برائی سے روک لے؟ کیوں نہیں ڈائریکٹلی اس کے پاس جا کے پیار محبت سے بھائیوں والے طریقے سے اس کو سمجھاتے کہ جو کام تم اور ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ جو تم بھی کر رہے ہو میں بھی اس میں شریک ہوں، جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو۔ مطلب یہ کہ اپنے بھائی سے متعلق اس کا دل اور اس کا زبان پاک نہ ہو۔ نمبر 2، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ہمسائے کو اذیت سے نہ بچا لے، اپنے ہمسائے کو اذیت سے نہ بچا لے۔ نمبر 3، اگر تم حرام رزق کماتے ہو، سن لیجئے غور سے سنیے، اگر تم حرام رزق کماتے ہو اور پھر اس حرام رزق کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہو تو وہ صدقہ قبول نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ پھر اگر تم حرام رزق کماتے ہو اور اس کو خرچ کرتے ہو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ اگر تم حرام رزق کماتے ہو اس کو خرچ کرتے ہو اس میں کسی قسم کی برکت، حرام رزق کماتے ہو اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہو، ساری عمر تمہارے وارث اس پہ لڑتے رہیں گے۔ آپ دیکھیے کتنی فیملیز ایسی ہیں جو ابھی تک باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد پہ آج تک لڑ رہی ہیں، بھائی بھائی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جائیداد کی بنیاد پر صرف اور صرف بھائی بھائی سے رس کے بیٹھا ہوا ہے، ناراض ہو کے بیٹھا ہے، خفا ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ کس بنیاد پر؟ صرف ایک جائیداد کی بنیاد پر۔ یہ جائیداد کس کے پاس کتنے عرصے تک رہے گی؟ چلو ایک بھائی نے غضب بھی کر لیا ہو، مال مان لیا، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، اس نے غضب کر لیا آپ کا مال، زیادتی کر دی اس نے آپ کے ساتھ، اگر اس نے مال لے بھی لیا ہے کتنے عرصے تک اس کے ساتھ یہ مال رہے گا؟ جانا تو اسے قبر میں ہی ہے، قبر میں بھی جا کے اپنا مال اپنے ساتھ لے کے جائے گا، کیا کر لے گا اس مال کا؟ لیکن ایک بھائی بھائی سے لڑ کر بیٹھا ہوا ہے اس وراثت کی بنیاد پر جو باپ چھوڑ کے گیا ہے، اور اس جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟ جو وراثت باپ چھوڑ کے گیا اس میں کوئی نہ کوئی ملاوٹ تھی، اس میں کوئی نہ کوئی حرام عنصر تھا جس کی بنیاد پر آج بھائی بھائی سے لڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا ہمیں اپنے سوالوں کو خود بخود ان حدیثوں سے جواب ملیں گے۔ یہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ ہل نہیں سکے گا اپنی جگہ سے جب تک وہ 4 باتوں کا جواب نہ دے دے، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک وہ 4 باتوں کا جواب نہ دے۔ پہلی بات
کہ تم نے عمر، اپنی پوری عمر کس کام میں خرچ کی. نمبر 2 جوانی کس کام میں لگائی. عمر، پہلے عمر کا سوال، پھر جوانی کہ تم نے اپنی جوانی جو تندرستی کے سال تھے وہ کس کام میں لگائے. نمبر 3 مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. دونوں چیزیں، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. نمبر 4 جن باتوں کا تمہیں علم تھا اس پر کتنا عمل کیا. جن باتوں کا علم تھا، ہم سب یہاں پہ بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ مسائل سے متعلق ہماری معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ قیامت کے دن اللہ کو میں نے بھی جواب دینا ہے اور آپ نے، کہ حرام اور حلال مال سے متعلق جو میں نے اور آپ نے اپنی معلومات میں اضافہ کیا تھا کس حد تک ہم نے اس پر عمل بھی کیا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہاجرین سے، مہاجرین آپ کو پتہ ہے نا کون لوگ، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے. یہ حدیث بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں 5 چیزوں سے کہ تم میں وہ 5 چیزیں نہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی امت بے حیائی میں ملوث ہوتی ہے، بے حیائی میں مصروف ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسی بیماریاں اس پر ڈال دی جاتی ہے جو ان کے آباء و اجداد نے کبھی سنی بھی نہیں ہوئی تھی. کل یا پرسوں مجھے خیال سے حاجی نور اللہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم نے یہ کینسر، ایڈز، اس طرح کی بیماری کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں تھا، اور آج آپ دیکھیں ہر دوسرا بندہ کینسر یا ایڈز میں مبتلا ہے. جب کوئی بھی امت بے حیائی میں مبتلا ہوتی ہے اللہ اس پر ایسے امراض اتار دیتے ہیں جو اس کے آباء و اجداد نے کبھی سنے بھی نہیں ہوتے. نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی امت ناپ تول میں کمی کرنا شروع کرتی ہے، کس چیز میں؟ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کرتی ہے، اللہ اس پر ایسے حکام مسلط کر دیتے ہیں، ایسے حکومت کرنے والے مسلط کر دیتے ہیں جو ظالم ہوں. آج کل ہم میں سے ہر ایک، الیکشن کا سیزن چلا ہوا ہے نا، ہم میں سے ہر ایک بیٹھ کر پاکستانی پولیٹکس میں بڑی ڈیبیٹ کرتا ہے. نواز شریف اچھا ہے کہ عمران خان اچھا ہے، وہ اٹھو تو ابرانی زرداری اچھا ہے کہ نواز شریف اچھا ہے، یا ایم کیو ایم والے اچھے ہیں، کون اچھا ہے؟ اس پہ ہر وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی اچھا ثابت، اس کی وجہ وہ نہیں ہے، اس کی وجہ ہم خود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی آئے گی اللہ ایسے حکام مسلط کر دے گا جو ظالم ہوں گے. نمبر 3 اللہ نے فرمایا جب کوئی امت زکوٰۃ دینے سے باز آ جاتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی، اللہ بارش برسانا روک دیتے ہیں. زکوٰۃ دینے سے باز آ جاتی ہے اللہ اس پہ بارش برسانا روک دیتے ہیں. نمبر 4 جب بھی امت اللہ اور اس کے نبی کے قوانین کو توڑتی ہے، جب بھی کوئی امت اللہ اور اس کے نبی کے وعدوں کو، قوانین نہیں وعدوں کو، لفظ ہے وعدے کا، وعدوں کو توڑتی ہے اللہ ان پر ایسا دشمن مسلط کر دیتا ہے جو اجنبی ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا وہ کہاں سے آ گیا. ایک تو ہے نا کہ آپ پریڈکٹ کرتے اچھا یہ ہم پہ حملہ کرے گا، اچھا یہ ہم پہ حملہ کرے گا، اس طرح سے آپ پریڈکٹ کرتے نہیں. اجنبی دشمن ہوگا، آل آف اے سڈن کہیں سے آ جائے گا، آپ پر مسلط ہو جائے گا اور آپ کا مال ناحق طریقے سے کھائے گا اور استعمال کرے گا. اجنبی دشمن مسلط کر دیا جائے گا. نمبر 5 جب کسی امت کے حکام، وہ لوگ جو اقتدار میں ہوتے ہیں، جو پاور میں ہوتے ہیں، جو اتھارٹی ہوتی ہے، جن کے پاس جو انفلوئنشل ہے، جب بھی کسی امت کے ایسے لوگ اللہ کے قوانین اور اللہ کی جو کتاب ہے اور نبی کی جو حدیث ہے اور جو قوانین ہے اس سے متعلق ان کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کو قبول نہیں کرتے اور اپنے قوانین بنانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے قوانین چھوڑ کر ان کا دل تنگ ہوتا ہے، اپنے قوانین چھوڑ کر دوسرے قوانین بنانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی وجہ سے امت میں فساد پیدا کر دیتا ہے، لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور لڑ کے مر جاتے ہیں. یہ نبی کے وعدے ہیں، نبی کی پریڈکشنز ہیں، اور نبی نے سارے باتوں کی بنیاد کس پر رکھ دی ہے؟ حلال مال پر، حلال رزق پر. اپنے مال کو حلال کر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کریں گے. مال کو حلال نہیں کرو گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں مشکلات پیدا کر دے گی. میں جانتا ہوں کہ آپ سب حضرات ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی بہت دفعہ شاید اس طرح سے کرنا پڑ جاتا ہو جو حرام کے زمرے میں آتا ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی. لیکن یاد رکھیے گا کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک اگر آپ کو دین کے خلاف جانے پر مجبور کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ میری دنیا بہت وسیع ہے، ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، میری دنیا بہت وسیع ہے، اس جگہ کو چھوڑو، ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پر اسلام کے مطابق عمل کر سکتے ہو اور میری ہی عبادت کرنے والے بنو. آپ کے پاس یہ بہانہ نہیں ہے کہ ہم اس ملک میں تھے، ہمارے لیے عمل کرنا مشکل تھا، اس ملک میں رہنا آپ کے لیے فرض یا واجب یا مستحب نہیں ہے. آپ کسی اور ملک میں جا کے بھی رہ سکتے ہیں. کھانی آپ نے 2 وقت کی روٹی ہے، اس کا وعدہ اللہ نے آپ سے کیا ہے کہ میں نے کسی چپاہے کو بھی نہیں چھوڑا جس کے لیے میں نے رزق نہ لکھ دیا ہو. انسان تو دور کی بات ہے،
4 پاؤں پہ چلنے والے جانور کو بھی میں نے نہیں چھوڑا جس کے لیے میں نے رزق نہ لکھ دیا ہو۔ اگر آپ یہ سب کچھ چھوڑ کر آج پاکستان بھی چلے جاتے ہیں یا کسی اسلامی ملک چلے جاتے ہیں، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو رزق دے گا۔ رزق کیا ہے کہ رات کو آپ اپنی چھت کے نیچے سوئیں گے اور آپ کا پیٹ بھرا ہوگا۔ رزق یہ نہیں ہے کہ آپ کے پوچھ میں 4 5 گاڑیاں کھڑی ہوں گی، آپ کا گھر 5 بیڈ رومز کا ہوگا اور آپ ایک بہت لیوشنگ زندگی گزارے ہوگے۔ رزق یہ نہیں ہے، یہ سہولیات ہے، اس کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا۔ اللہ نے وعدہ ضروریات کا کیا ہے، وہ اللہ آپ کو دے گا، وہ اللہ مجھے دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس پر یقین کتنا ہے اور ہم نے اپنی زندگی اس کے قوانین کے مطابق بنائی کتنی ہے۔ اس ملک میں بھی آج بھی ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی جنہوں نے اپنے کاروبار کیے ہیں، بہت سکسیسفلی، بہت کامیابی سے اپنے کاروبار کیے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے حرام کے اندر ٹانگ نہیں اڑائی۔ آج بھی ایسے ریسٹورنٹس ہیں، آج بھی ایسے ٹیک اویز ہیں۔ میں ڈنڈی میں 1 سال گزار کے آیا ہوں، میں نے وہاں پہ گجراتی لوگوں کو دیکھا ہے، ان کی دکانوں پہ میں نے خود کام کیا ہے۔ میں اسٹوڈنٹ تھا، مجھے کام کی ضرورت تھی، میں نے ان کی دکانوں پہ خود کام کیا ہے۔ نہ کوئی لاٹری تھی، نہ کوئی پون میگزینز تھے اور نہ ہی کچھ اور تھا۔ انہوں نے ایک چیز اپنی دکان پر حرام نہیں رکھی تھی جس کی بنیاد پر آپ کھڑے ہو کے کہہ سکتے تھے کہ یہ چیز گندی ہے یا غلط ہے۔ اور ان کے طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے دکان بند کر کے جاتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے مال میں رزق، اللہ نے ان کے مال میں برکت ڈالی تھی، اللہ نے ان کے مال میں فراوانی دی تھی اور ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی مان کر چلنے والے تھے۔ اسی بنیاد پر اللہ نے ان کو سب کچھ دیا تھا۔ آج اگر ہم دیکھیں، ہم لوگ اسلام کے نام پر ملک حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور یہ سارے نعرے ہم لگاتے ہیں، اور یہی پاکستانی حضرات ہیں جو اپنے ملک میں بھی، اور یہاں آپ کسی بھی دکان پہ چلے جائیے، اگر وہ پاکستانی شخص کی دکان ہے تو ایک عام انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس نے اپنی دکان پر کچھ نہ کچھ غلط رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک عام انڈرسٹینڈنگ ہے۔ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ اور پتہ ہے، ہم جو شراب کے پیسے ہیں نا، وہ باقی پیسوں میں نہیں ملاتے ہیں، ہم اس سے جو پیسے آتے ہیں وہ سارے کے سارے شراب اس سے لے آتے ہیں، اس کو دوسرے پیسوں میں ہم نہیں ملاتے ہیں۔ بیچنا، خریدنا، اس کا استعمال کرنا، اس کو خود پینا، یہ سب کا سب حرام کے زمرے میں داخل ہے۔ آپ اس کے لیے کوئی بھی تگودو کر لیجئے، اس کے لیے کوئی بھی توجیہ، کوئی بھی دلیل استعمال کر لیجئے، وہ دلیل آپ کو قیامت کے دن کام آنے والی نہیں۔ اور جو علماء حضرات، ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، وہ مولانا حضرات جو لوگوں کو یہ کہہ کے صرف تسلی دے دیتے ہیں کہ اگر آپ کی شراب کی دکان ہے اور آپ 500 پاؤنڈ صدقہ مسجد کو دے دیں سب کچھ حلال ہو جائے گا، ان کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ صرف عوام کی بات نہیں ہے، علماء نے بھی بہت گمراہ کیا ہے عوام کو، تو علماء کو بھی اللہ سے ڈرنا ہے، عوام کو بھی اللہ سے ڈرنا ہے۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے، جو کچھ آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، میک شور کیجئے کہ آپ آگے تک پہنچا سکیں۔ میک شور کیجئے کہ آپ کے وہ حضرات جو غلط کاموں میں مبتلا ہیں کسی طرح سے اپنے کاروبار کو لے کر، آپ میک شور کیجئے کہ وہ اپنے کاروبار کو پیور کریں اور حلال کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنیں۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ ایک دفعہ اللہ کے لیے کوئی قدم تو اٹھا کے دیکھیے، اللہ پر یقین تو کیجئے۔ اللہ سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے ایک قدم اٹھا کے دیکھیں، ظہر کی نماز کے وقت دکان بند کر کے مسجد میں آنے والے بن جائیں، اللہ دیکھے آپ کے لیے کتنی آسانیاں کرتا ہے، اللہ آپ کے تھوڑے میں کتنی برکت ڈالتا ہے، آپ کی اولاد کو آپ کا کتنا فرمانبردار بناتا ہے، آپ کی بیویوں کو آپ کا کتنا فرمانبردار بناتا ہے، آپ کے ایمان کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ زندگی میں پیسہ کمانا اطمینان کا باعث نہیں ہے، زندگی میں اور بہت ساری نعمتیں ہیں جو اطمینان کا باعث بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا سب سے امیر ترین شخص وہ ہے جس کو اللہ قناعت کی دولت سے نواز دے، کنٹینٹمنٹ کی دولت سے، سیٹسفیکشن کی دولت سے اللہ جس کو نواز دے، تھوڑے پر بھی وہ راضی ہو جائے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کیجئے، جو نہیں دیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے استعمال مت کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔